نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ پیج نمبر 65، شرک اصغر۔ یہ شرک کی وہ قسم ہے جو واضح نہ ہو۔ شرک اصغر کا مرتکب ملت اسلام سے خارج نہیں ہوتا، یعنی وہ مسلمان ہی رہتا ہے، اور یہ کفر کے برابر نہیں ہے، البتہ اس سے توحید میں نقص واقع ہوتا ہے، یعنی آپ کی توحید کامل نہیں ہوتی۔ یہ شرک اس آدمی سے بھی سرزد ہو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو معبود نہیں مانتا، یعنی اس سے بھی ہو جاتا ہے، یعنی وہ اللہ کو معبود بھی مانتا ہے، خالق مالک رازق سب کچھ مانتا ہے، لیکن اس کے باوجود ٹھوکر کھا جاتا ہے۔ کبھی وہ ایسا صرف نفس کو خوش کرنے کی خاطر کرتا ہے، کبھی دنیا طلبی کی غرض سے، کبھی لوگوں میں عزت و جاہ، شرف اور جاہ و منزلت حاصل کرنے کے لیے۔ اس کے عمل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ نفس اور دوسری مخلوق کا بھی حصہ ہوتا ہے، یہ اصل بات، یعنی اس کے عمل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے نفس کا یا مخلوق کا کچھ حصہ شامل ہو۔ تو شرک شراکت سے ہے نا، یعنی کسی اور کی شراکت ہو گئی۔ اور پیچھے ہم شرک اکبر پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، الوہیت میں، عبودیت میں، اسماء و صفات میں کسی کو تھوڑا یا زیادہ شریک کرنا۔ لیکن یہاں یہ وہ قسم نہیں بلکہ اس سے الگ ہے شرک اصغر، کہ جس میں انسان اپنے اعمال میں کسی اور کو، اعمال کی نیت میں کسی کو شریک کر لیتا ہے، جس سے وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے اور آخرت میں اجر و ثواب نہیں ملتا۔ اس کے بارے میں محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ شرک کی اسی قسم کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ للشرک اخفی من دبیب النمل الا ادلک علی شیء اذا قلتہ ذهب عنک قلیلہ وکثیرہ قال قل اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، شرک چونٹی کی چال سے بھی زیادہ خفیف ہے، خفیف یعنی ہلکا، لائٹر۔ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ جب تم اسے کہو تو تم سے شرک کی کم مقدار اور زیادہ مقدار سب ختم ہو جائے، یعنی سارے شرک سے نکل جائے۔ دل چاہتا ہے نا یہی، ہو سکتا ہے آج کل آپ بھی یہ دعا مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے دل میں توحید راسخ کر دے، شرک کا ذرہ بھی نکال دے، سارا عمل تیرے ہی لیے خالص ہو جائے۔ تو آپ نے اس کا طریقہ بتایا، آپ نے فرمایا کہو اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اے اللہ، بے شک میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں جان بوجھ کر تیرے ساتھ شرک کروں، اور جو میں نہیں جانتا اس شرک سے بھی تیری مغفرت چاہتا ہوں۔ یعنی کچھ چیزیں تو انسان کو پتا ہوتا ہے جب وہ غلطی کر رہا ہوتا ہے کہ میں غلطی کر رہا ہوں، لیکن نیت کا معاملہ ایسا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں پھسل گئی، کہاں بھٹک گئی، لا علمی میں انسان کر جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ ہی کی توفیق سے انسان اس مصیبت سے نکل سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہے۔ شرک اصغر کی اقسام۔ ریاکاری، ریا کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ رآ دیکھنا، اور ریا دکھانا۔ کاری جو ہے وہ کار سے فارسی کا لفظ ہے، یعنی دکھاوا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس چیز کا خوف مجھے تم پر سب سے زیادہ ہے وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا ریاکاری، یعنی بڑے بڑے شرک سے تم بچ جاؤ گے، لیکن اس سے تو شاید کوئی بھی نہیں بچا۔ پھر ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کہاں سے نیک سمجھتے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جس کا خوف مجھے تم پر مسیح دجال سے بھی زیادہ ہے؟ دجال کا فتنہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا شرک خفی، خفی کہتے چھپا ہوا۔ اس لیے سمپل لفظ کے بھی میننگ بتا رہی ہوں۔ آج کل حج سے متعلق بہت سوالات آ رہے ہیں نا، جو لوگ عام طور پہ پوچھتے رہتے ہیں مجھ سے، تو جو لوگ حج پہ گئے ہوئے ہیں کوئی نہ کوئی سوال آتا ہے۔ تو ابھی آخری سوال جس کا جواب دیا میں نے کہ طواف وداع نہ کرنے کی صورت میں دم دینا ہوگا، تو واپس سوال آیا کہ دم کیا ہوتا ہے؟ تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ ہم جن الفاظ کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو انڈرسٹوڈ ہے دم دینا، کتنا عام بولتے ہیں، تو پھر ان کو ایکسپلین کیا کس طرح ایک بکری جو ہے، ایک بکرا، دمبی، جو بھی گوٹ ہو، اس کو مکہ میں ذبح کر کے مکہ کے فقیروں کو کھلانا۔ تو بہرحال تو شرک خفی، کوئی شخص نماز تو ہم نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک خفی، کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہو اور اپنی نماز کو صرف اس لیے اچھا پڑھے کہ فلاں شخص اسے دیکھ رہا ہے، کسی انسان کے لیے اس کو اچھا کر دے۔ یعنی آپ اپنے کمرے میں آرام سے نماز پڑھ رہے تھے اپنے طریقے پہ، اتنے میں آپ کے ہسبینڈ داخل ہوئے کمرے میں، تو آپ نے نماز کو اور اچھا کر لیا تاکہ آپ ان کی نظر میں زیادہ پائز بن جائیں۔ تو یہ دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک چیز کہ انسانوں کو دکھانے کے لیے اپنا عمل اچھا کرنا، پھر لوگوں سے تعریف چاہنے کے لیے عمل کرنا۔ ہم یعنی یہ بھی اتنا بڑا فتنہ آج کے دور میں، خصوصاً سوشل میڈیا کے دور میں، کہ کوئی پکچر پوسٹ کر کے پھر یہ انتظار کرنا کہ کتنے لوگ لائک کرتے ہیں، تعریف چاہتے ہیں نا۔ یعنی جب ہم لائکس ڈیمانڈ کرتے ہیں تو مقصد کیا ہے کہ ہماری کوئی تعریف کرے، کوئی بھی نیکی کر کے تعریف کا انتظار کرنا کہ اب کون مجھے اپریشیٹ کرتا ہے۔ تو اس میں کوئی آدمی کوئی ایسا عمل کرے جو اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ ہو، لیکن اس عمل سے مقصود لوگوں کی تعریف حاصل کرنا،
تو یہ ریاکاری ہوتی ہے۔ ظاہری طور پر نماز اچھی کر دینا، صدقہ خیرات اچھا سا کرنا، بڑا سا کرنا دکھاوے کے لیے، اور مقصد کیا ہو کہ لوگ تعریف کریں، لوگوں میں شہرت ہو۔ اسی طرح با آواز بلند قرآن کی تلاوت خوبصورت طریقے سے اس لیے کرنا تاکہ لوگ سن کے تعریف کریں، لوگوں میں نیک نامی ہو کہ فلاں کی قرات، فلاں کی آواز، اس کیا کہنے، تو اس سے عمل ضائع ہو جاتا۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ تو جو کوئی بھی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ یعنی اگر آپ تلاوت اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، ثواب حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تو پھر وہی نیت رکھیے، کسی کو سنانا مقصود نہ ہو۔ پھر اسی طرح دنیا کے مفاد حاصل کرنے کے لیے کوئی نیک عمل کرنا، دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے، یعنی دنیا کا مال چاہنے کے لیے جہاد کرنا، دینی علم حاصل کرنا، یا اسی طرح کے دیگر نیکی کے کام کہ جن کے نتیجے میں اسے دنیا کا کوئی فائدہ حاصل ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعس عبد الدینار والدرہم والقطیفۃ والخمیصۃ ان اعطی رضی وان لم یعط لم یرضى۔ بخاری کی روایت ہے، درہم و دینار اور چادر اور کمبل کا غلام ہلاک ہو جائے، یعنی کہ جو اپنے عمل کے نتیجے میں کسی سے مال چاہتا ہے یا کوئی لباس مثلا چاہتا ہے، اگر اسے دیا جائے تو خوش ہے، نہ دیا جائے تو ناراض ہے۔ یہ ہے پہچان کہ آپ نے کوئی نیک کام کیا اور نیت آپ کا مطلب کیا تھا کہ مجھے یہاں سے کچھ مل جائے، کوئی مادی فائدہ ہو جائے۔ اب اگر وہ کسی نے دے دیا، مثلا آپ کہیں آپ لوگ جیسے ماشاء اللہ دین سیکھ رہے ہیں تو لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ مثلا آپ لوگ دین سیکھ رہے ہیں تو لوگ کیا چاہتے ہیں کہ آپ انہیں کچھ سکھا دیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ آپ کو بلاتے ہیں جی آئے ہمارے گھر محفل ہے، آپ اس میں درس دیں۔ اب وہاں جانے سے پہلے اپنی نیت کو بالکل خالص کریں کہ میں یہاں اپنی ایک ذمہ داری ادا کرنے کے لیے، ایک فریضہ ادا کرنے کے لیے جا رہی ہوں، اپنی آخرت کا اجر کمانے کے لیے جا رہی ہوں، میں کسی دنیا کے فائدے کے لیے نہیں۔ تو میں نے جب شروع میں یہ کام شروع کیا تو لوگ پوچھتے تھے کہ آپ کیا چارج کرتی ہیں، مجھے سمجھ نہ آئی کہ اس کام پہ چارج بھی ہوتا ہے۔ پھر پتہ چلا کہ ہاں جو نعت خوان وغیرہ میلاد وغیرہ پڑھتے ہیں لوگ، وہ باقاعدہ پہلے طے کرتے ہیں کہ ہمیں کیا دیں گے، تو پھر تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ بھی ایک کرتے کرتے کاروبار سا بن گیا، ایک بزنس بن گیا۔ اس دین کے کام کو بزنس نہیں ہونا چاہیے، اور کرنے والے کی کوئی ایسی نیت نہیں ہے میں جا کر لوگ اتنا مجھے دیں گے تو میں جاؤں گا اور یہ مجھے دیں اور یہ میری فرمائش ہے اور یہ میرا مطالبہ ہے، یہ بول کے کہے اور یا پھر دل میں رکھے کہ فلاں جگہ جاؤں گا تو مجھے یہ ملے گا۔ ایسی کچھ بھی نیت نہیں۔ جو کام آپ تعریف یعنی اس کا ریاکاری یا اللہ کی عبادت میں شرکت کیسے ہے کہ جو کام آپ کو اللہ کا قرب پانے کے لیے کرنا چاہیے وہ آپ کسی ہڈن نیت کے ساتھ کہ مجھے یہاں سے کوئی دنیا کا فائدہ مل جائے گا، اور یہ اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی مادی یا مالی فائدہ نہیں بھی ہوتا تو نیت میں یہ بات آ جائے کہ اس سے میرا کوئی کنیکشن بن جائے گا اور اس سے میرا کوئی فلاں کام آسان ہو جائے گا، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ویسے تو یہ ہے کہ ہم اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے دوستی ہوتی ہے، اور جیسے کسی مشکل وقت میں کوئی رشتہ دار کام آتا ہے، ایسے کوئی دوست بھی کام آتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن نیت میں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا دوستی کا مقصد بھی یہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی خاطر دوستی کر رہے ہیں تو اس کا مقصد بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس سے مجھے کوئی دنیاوی فائدہ پہنچے۔ ہاں یہ ہے کہ انسان کے ساتھ جن کے ساتھ بھی ہم ہوتے ہیں، ہم انسان محتاج ہوتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی اچھی بات کے یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمیں نہ مالی فائدہ چاہیے ہوتا ہے، نہ کوئی مقصد غرض نہیں ہوتا، بس یہ ہوتا ہے کہ کوئی اچھا سا بول لے ہم سے، اور اس کی ہم سب کو ضرورت ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ جو ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور ہیلدی تعلق وہی ہوتا ہے کہ جس میں دوسرے کی خوبیوں کو مد نظر رکھا جائے اور اس کی خامیوں کو اگنور کیا جائے، اور اگر کوئی اچھا کام کرے تو اس کو اپریشیٹ بھی کیا جائے۔ اس سے حسد ختم ہو جاتا ہے جو کہ نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ یعنی اگر کسی نے اچھا کیا ہے تو اس کی اچھائی کی ضروری نہیں کہ وہ پہ ہی کرے، کسی مطلب کے لیے نہیں، اس کے پیٹھ پیچھے بھی کرے کہ فلاں شخص میں نے یہ بڑی خیر پائی ہے۔ اور اس سے پھر یہ کہ جو انسان تعریف کرنا جانتا ہے نا، کسی کی خوبی کو اکنالج کرنا جانتا ہے، وہ دوسرے کو تو شاید کوئی فائدہ پہنچے یا نہ پہنچے، خود اس کو بڑا فائدہ پہنچتا ہے۔ وہ نیگیٹو تھنکنگ سے بچ جاتا ہے، یا وہ جلنے کڑنے سے بچ جاتا ہے، ذہنی بیماریوں سے امراض سے بچ جاتا ہے۔ تو اور ایک اچھے اخلاق کی علامت بھی ہوتی ہے کہ انسان کو کسی کی خیر خوبی نظر آئے۔ تو بہرحال اس میں بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو ابن قیم کہتے ہیں، امام ابن قیم، کہ نیت اور ارادے میں شرک تو بے کنار سمندر ہے، یعنی اتنا زیادہ ہے کہ وہ اس کا کوئی کنارہ اینڈ ہے ہی نہیں۔ اس سے کم لوگ ہی بچ پاتے ہیں۔ جو بھی اپنے عمل سے رضائے الہی کے علاوہ کسی اور چیز کا خواہش مند اس کا مقصد قربت الہی کی بجائے کچھ اور ہے، اور وہ اپنے عمل کی جزا دنیا میں لینا چاہتا ہے، وہ اپنے عمل کی جزا دنیا میں لینا چاہتا ہے، اس کی چاہت ہے، اس کی ڈیمانڈ ہے، اس کا مقصد ہے، ایسا آدمی نیت اور ارادے کے شرک میں مبتلا ہے۔ تو نیت اور ارادہ صرف اللہ کے لیے ہونا ہی اخلاص ہوتا ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ پھر شرک اصغر میں غیر اللہ کی قسم کھانا،
اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا بھی شرک اصغر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی تو یقیناً اس نے شرک کیا۔ من حلف منکم فقال فی حلفہ باللات والعزى فلیقل لا الہ الا اللہ، تم میں سے جس نے لات اور عزیٰ کی قسم کھائی اس پر لازم ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھے۔ کیوں؟ اس کا تو دین ہی چلا گیا، بتوں کی قسم کھا لی تو دین ہی چلا گیا۔ قتیلہ اسی طرح تیری زندگی کی قسم اور مجھے اپنی زندگی کی قسم وغیرہ درست نہیں، کہنا درست نہیں، کھانا ہونا چاہیے۔ مجھے اپنی زندگی کی قسم کھانا درست نہیں، یہاں تک کہ کعبہ کی قسم کھانا بھی شرک ہے، کعبہ کی بھی نہیں، کیونکہ کعبہ مخلوق ہے تو اللہ کے ساتھ نہیں اس کو ملا سکتے۔ اس کے برعکس رب کعبہ کی قسم کھانی چاہیے۔ قتیلہ بنت سیفی الجہنیہ سے مروی ہے، اہل کتاب کا ایک بڑا عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگ بہترین قوم ہوتے اگر شرک نہ کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، وہ کیسے؟ اس نے کہا تقولون اذا حلفتم بالکعبۃ، آپ لوگ جب قسم کھاتے ہیں تو کہتے ہیں کعبہ کی قسم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ کہا، پھر فرمایا جو شخص قسم کھائے وہ رب کعبہ کی قسم کھائے۔ یعنی اگر کوئی نان مسلم بھی آپ کو صحیح بات بتاتا ہے تو اس پہ آرگیو نہیں کرنا چاہیے اور باعث نہیں ہونا چاہیے کہ یہ فلاں نے کہا اس لیے میں نہیں مانوں، اگر بات صحیح ہے تو اپنی اصلاح کر لیں۔ یعنی کسی بھی تنقید کا جواب دینے کا اتنا یہ خوبصورت انداز ہے نا، اس سے زیادہ آپ کہاں سے سیکھ سکتے ہیں؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ایک یہودی آپ کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ لوگ کعبہ کی قسم کھاتے ہیں، یعنی مسلمان جو کیونکہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور ان میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ایسا کرتے تھے، لیکن صحابہ میں کچھ لوگ ہوں گے جو کرتے ہوں گے اور پھر وہ ان کے نوٹس میں آیا تو اس نے آ کے آپ کو بتایا، تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ہم لوگ تو نہیں کرتے، تم نے کہاں سے سنا، کون کرتا ہے، یہ فلاں، نہیں، کوئی ڈیپینڈ نہیں کیا، بلکہ کیا فرمایا کہ اب جو قسم کھائے وہ رب کعبہ کی قسم کھائے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کی جانی چاہیے، اس کے نام کی قسم کھائی جانی چاہیے، مخلوق کی نہیں، یعنی مخلوق کی قسم نہیں کھا سکتے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، عنہما ہونا چاہیے کیونکہ دونوں صحابی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حلف احدکم فلا یقل ما شاء اللہ وشئت ولکن لیقل ما شاء اللہ ثم شئت، جب تم میں سے کوئی قسم کھائے تو یوں نہ کہے کہ جو اللہ اور تو چاہے، بلکہ یوں کہے جو اللہ چاہے اس کے بعد جو تو چاہے، اس کے بعد کا لفظ آنا چاہیے۔ اسی طرح یہ جملے بھی نہیں بولنے چاہیے اگر یہ کتا نہ ہوتا تو چور ہمارے گھر میں داخل ہو، اگر یہ بطخ نہ ہوتی تو چور آ جاتے، وغیرہ قسم کے جملے بھی اپنے اندر شرک کا پہلو رکھتے ہیں کہ اس سے انسان کے عقیدے میں کیا ہوتا ہے کہ کتے نے بچا لیا یا بطخ نے بچا لیا یا ان میں کوئی طاقت۔ اسی طرح یہ کہنا بھی شرک اصغر میں ہے کہ جو اللہ نے اور آپ نے چاہا، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے، اور کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا کہنے والے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابن عباس ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجعلتني والله عدلا بل ما شاء الله وحده۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو مجھے اور اللہ کو برابر کر رہا ہے؟ یوں کہو جو اللہ اکیلا چاہے، مجھے نہیں ساتھ ملاؤ۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کے برابر قرار نہیں دینا چاہیے۔ کچھ لوگ تو اللہ اور محمد نام بھی ساتھ ساتھ لکھتے، یہ بھی درست نہیں۔ ہاں جی، اللہ رسول کے حوالے یہ بھی نہیں کہتے، جو اللہ رسول چاہے یہ بھی نہیں کہتے، اللہ رسول نے فرمایا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، اور پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو ٹھیک ہے۔ اور ایمان والوں سے ہوتا ہے نا اطیع اللہ و اطیع الرسول، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جہاں یہ نا کہ فائدہ مند، دیکھیں کلمہ شرک کی تعریف کی، کسی کے بارے میں یہ سمجھنا کہ وہ ہمیں غائب سے فائدہ پہنچا سکتا ہے یا نقصان دے سکتا ہے، تو یہ شرک ہو جائے۔ جہاں خبر ہوتی ہے، صرف خبر دی جاتی ہے، کوئی حکم دیا جاتا ہے، وہ اور ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ معاملہ بھی اچھا کیا آپ نے سوال کر لیا۔ قرآن کی قسم اگر یہ سوچ کے کھانا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، صفت کلام ہے، کلام اللہ ہے، پھر کوئی حرج نہیں، لیکن اگر مخلوق سمجھ کے آپ کرتے ہیں تو پھر شرک ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ امام احمد بن حنبل نے بہت کوڑے کھائے تھے اس بات پر دفاع کرتے ہوئے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، خلق قرآن کا مسئلہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، خلق کہ قرآن مخلوق ہے یا کلام ہے، تو کیا سنا؟ خلق قرآن کا مسئلہ۔ خلق قرآن میں دیکھیے کہ مسلمانوں میں ایک گروہ پیدا ہو گیا جو یہ کہتا تھا کہ قرآن جو ہے وہ ایک فزیکل چیز ہے، مخلوق ہے، کریشن ہے اللہ کی۔ تو علماء کہتے تھے نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے حتی یسمع کلام اللہ، تو وہ کہتے تھے اللہ کلام نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتا، وہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا قرآن میں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، جیسے کلام کیا جاتا ہے، ایسے آواز آئی تھی، بات حروف بھی تھے، آواز بھی تھی۔ ٹھیک ہے، تو جو شہوت کے وقت ذکر کے سرے پر نمودار ہوتا ہے، یعنی کہ جو اچھل کر نہیں نکلتا بلکہ ویسے ہی ویٹنس ہوتی،
اور منی عضو مخصوص سے لذت اور جوش کے ساتھ ٹپک کر خارج ہونے والا سفید مادہ ہوتا ہے جس سے انسان پیدا ہوتا ہے. اس کے خروج سے آدمی پر غسل فرض ہو جاتا ہے. ودی وہ گاڑھا سفید پانی جو پیشاب سے قبل یا بعد خارج ہوتا ہے، اس کے نکلنے پر غسل کرنا ضروری نہیں. یہ اسی طرح لیکوریا بھی اس میں آ جاتا ہے. جن عورتوں کو سفید رطوبت یعنی لیکوریا کی شکایت ہوتی ہے اس سے بھی غسل لازم نہیں ہوتا، حسب معمول نمازیں ادا کرنی چاہیے. لیکوریا کا جو سیکریشن ہے اگر وہ کپڑے پر لگ جائے تو اسی طرح چلو بھر پانی سے اس کو صاف کر لینا چاہیے. حائضہ کو چھونا اور اس کے ساتھ کھانا جائز ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب عورت حیض سے ہوتی تو یہودی اس کے ساتھ کھاتے پیتے نہیں تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حائضہ سے ہر کام کرو سوائے جماع کے. یعنی حائضہ سے کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا، اسے چھونا، بوس و کنار وغیرہ سب جائز ہے سوائے مجامت کے. حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حالت حیض میں ازار باندھنے کا حکم دیتے سو میں ازار باندھتی. آپ مجھے گلے لگاتے اور میں حیض والی ہوتی. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اپنی اعتکاف گاہ سے مجھے بوریا پکڑانے کا حکم دیا. رگ، بوریا کیا ہوتا ہے؟ رگ یعنی کپڑے کا پیس، یہ جے نماز جیسے ہوتی. میں نے کہا میں حائضہ ہوں. آپ نے فرمایا تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے. اور اس حدیث سے لا علمی کی بنا پر آج تک لوگ تسبیح کو ہاتھ نہیں لگانا، جے نماز کو ہاتھ نہیں لگانا، جے نماز پہ بیٹھنا نہیں، اور اگر حالت حیض میں کوئی کپڑے پہنے تو دوبارہ نہیں پہن کے نماز ان میں پڑھنی، یا یہ کہ بستر کی چادریں وغیرہ دھونا ہے، یا اور بہت سے تردد کیے جاتے ہیں. تو یہ سب خود ساختہ باتیں ہیں، ان کی کچھ حقیقت نہیں. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری گود کو تکیہ بنا کر قرآن حکیم کی تلاوت کرتے تھے حالانکہ میں حائضہ ہوتی. اب یہاں بھی آپ دیکھیے بہت سی خواتین پوچھتی ہیں کہ کیا ہم اس حالت میں قرآن کی مجلس میں شریک ہو سکتے ہیں یا نہیں، وہاں بیٹھ سکتے ہیں یا نہیں. تو آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھ کے قرآن پڑھتے جبکہ حضرت عائشہ حیض سے ہوتی. اذا جلس بین شعبها الاربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. جب مرد عورت کی 4 شاخوں کے درمیان بیٹھ جائے اور اس کا محل ختنہ عورت کے محل ختنہ کے ساتھ مس کرے تو غسل واجب ہو جاتا ہے. تو مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ صرف دخول پر ہی مرد اور عورت جنبی ہو جاتے ہیں اور ان پہ غسل واجب ہو جاتا ہے، انزال یعنی منی کا نکلنا شرط نہیں. جنابت کے احکام. وجوب غسل کی حالت کو حالت جنابت کہتے ہیں. وجوب غسل یعنی جب غسل واجب ہو جاتا ہے تو اس حالت کو جنابت کہتے ہیں. جنابت کا لفظ جم سے، جم پہلو کو کہتے ہیں، نہیں بچنا. مندرجہ ذیل 4 حالتوں میں مسلمان مرد اور عورت پر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے. نمبر 1 جوش کے ساتھ منی خارج ہونے کے بعد، اس میں احتلام بھی داخل ہے، یعنی کوئی ایسا خواب آئے یا ویسے. نمبر 2 صحبت کے بعد یعنی سیکشول انٹرکورس کے بعد. نمبر 3 حیض کے بعد. نمبر 4 نفاس کے بعد یعنی بچے کی پیدائش کے بعد. اس میں یاد رکھیے کہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر خواتین انٹرنل چیک اپ کرواتی ہیں تو کیا اس سے غسل واجب ہوتا؟ تو کوئی غسل واجب نہیں ہوتا جب تک کہ ان 4 چیزوں میں سے کوئی چیز نہ ہو. اس میں یاد رکھیے کہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر خواتین انٹرنل چیک اپ کرواتی ہیں تو کیا اس سے غسل واجب ہوتا؟ تو کوئی غسل واجب نہیں ہوتا جب تک کہ ان 4 چیزوں میں سے کوئی چیز نہ ہو. صرف منی خارج ہونے سے بات نہیں بلکہ جوش کے ساتھ منی خارج ہونے کے بعد غسل واجب ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم عورت کی 4 شاخوں کے درمیان بیٹھ کر صحبت کرو تو تم پر غسل واجب ہو گیا اگرچہ منی نہ نکلے. آپ نے غور کیا ہوگا کہ طہارت کے مسائل بہت تفصیل کے ساتھ اور اپنے اندر بہت ڈیٹیلز رکھتے ہیں، اور بہت سے موضوعات ایسے ہیں کہ جو انسان کی ظاہری زندگی نہیں بلکہ اس کی نجی اور ذاتی زندگی سے متعلق بھی ہیں. لیکن اس طرح پبلکلی ان کو پڑھانا اور ان کو سکھانا یہ بھی ایک ضرورت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی خواتین کی تعریف کی کہ انصار کی خواتین کتنی اچھی ہیں جنہیں حیا دین کا علم حاصل کرنے سے نہیں روکتا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اتنی تفصیلات کیوں؟ اور بعض لوگ اس کو ناپسندیدہ قرار دیتے ہیں. تو ایسا کرنا ناسمجھی کی علامت ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اگر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے تو اس میں خیر ہی خیر ہے، اور وہ صرف خیر اس کی اپنی ذات تک نہیں رہتی، بعض اوقات دوسروں کی بھلائی کا ذریعہ بھی بن جاتی. عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے. ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضرت ام سلیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول، یقیناً اللہ حق سے نہیں شرماتا، یعنی حق بات
اور ایک ضروری بات جو ہے اس کو واضح کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اس معاملے میں شرم سے کام نہیں لینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان انجانے میں غلط کام کرتا رہے۔ تو یہ کہہ کر انہوں نے مسئلہ پوچھا، کیا عورت پر غسل ہے جبکہ اس کو احتلام ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن جب پانی کا نشان دیکھے یعنی منی دیکھے۔ اس پر حضرت ام سلمہ نے شرم سے منہ چھپا لیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہوتا ہے، تیرا داہنا ہاتھ خاک آلود ہو، یعنی یہ ایک پیار کی ڈانٹ تھی۔ اور اس میں ہو سکتا ہے کہ مزاج کا فرق ہو، بعض خواتین کے ساتھ ایسا نہ ہو اور بعض کے ساتھ ایسا ہو، لیکن اس میں جو اصل چیز ہے وہ ایکسیسو واٹر ڈسچارج ہے، اس میں کہیں ایسا نہ ہو کہ لیکوریا وغیرہ کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر دیا جائے، دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ اور احتلام جو ہے وہ سوتے وقت ہوتا ہے، یعنی سو کر اٹھنے پر اگر انسان اپنے کپڑوں پر زیادہ ڈسچارج دیکھے، خواہ کوئی خواب یا کوئی فیلنگ یاد نہ بھی ہو، تو پھر غسل کرنا ضروری۔ معلوم ہوا کہ عورت یا مرد نیند سے اٹھ کر اگر تری یعنی نشان منی دیکھیں تو یہ احتلام کی علامت ہے، لہٰذا ان پر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اور اگر احتلام کی کیفیت انہیں یاد ہو لیکن نشان نہ پائیں، یعنی خواب یاد ہے لیکن کوئی سامنے علامت نہیں، تو غسل فرض نہیں ہوگا۔ ایسی صورت میں شک کی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں میں نے خواب دیکھا اور مجھے خواب بالکل صحیح یاد ہے تو مجھے نہانا چاہیے، نہیں، محض خواب پر نہیں نہایا جائے گا جب تک کہ فزیکلی کوئی ایسی چیز سامنے دیکھی نہ جائے۔ حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے سر کے بال خوب مضبوط گوندتی ہوں، کیا میں انہیں غسل جنابت کے وقت کھولا کروں؟ آپ نے فرمایا ان کا کھولنا ضروری نہیں، تیرے لیے یہی کافی ہے کہ 3 لپ پانی اپنے سر پر ڈالے، پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہائے، پس تو پاک ہو جائے گی۔ یعنی بالوں کی جڑیں بھیگنا، سکن بھیگنا ضروری ہے، سارے بال کھولنا ضروری نہیں ہے۔ جنبی کے بالوں کا مسئلہ، حضرت عائشہ کو خبر ملی کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو عورتوں کو غسل جنابت کے لیے بال کھولنے کا حکم دیتے ہیں۔ فرمانے لگی، ابن عمرو پر تعجب ہے، انہوں نے عورتوں کو تکلیف میں ڈال دیا، وہ انہیں سر منڈوانے کا حکم کیوں نہیں دے دیتے؟ یہ حضرت عائشہ کی ڈانٹ تھی، یعنی وہ یہ تو کہنے کہ عورتیں بال کھول کھول کے نہائیں، تو وہ پھر سیدھا یہی کہیں کہ عورتیں بال منڈوا لیں۔ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں غسل کرتے، اور میں اپنے بال کھولے بغیر سر پر 3 چلو سے زیادہ پانی نہیں ڈالتی تھی۔ معلوم ہوا کہ غسل جنابت کے لیے بال کھولنے کی ضرورت نہیں، مگر یہ حکم صرف غسل جنابت کا ہے، غسل حیض کے لیے بالوں کا کھولنا ضروری ہے کیونکہ وہ مہینے میں ایک دفعہ ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل حیض کے لیے فرمایا، اپنے بال کھولو اور غسل کرو۔ اس میں آپ دیکھیے کہ دونوں چیزوں میں فرق کیوں ہے، دونوں کی نوعیت فرق ہے۔ اور حیض جو ہے وہ ایک نجاست کی کیفیت بھی ہے نا، قل ہوا اذی، اس کے بعد نہانا اور نہا کر خوشبو لگانا، خاص طور پر اس کا سارا حکم آتا ہے۔ لیکن غسل جنابت میں نجاست کی وہ کیفیت نہیں ہے، یعنی حیض کا خون اور منی جو ہے ان دونوں کے حکم میں بھی فرق ہے، ٹھیک ہے نا۔ بعض علماء کے خیال میں جو منی ہے اٹ سیلف وہ ناپاک چیز نہیں ہے، اگر کسی کپڑے وغیرہ کو لگ گئی تو وہ کپڑا ناپاک نہیں، اگر اس کو خشک ہونے پر کھرچ کے صاف کر دیا جائے تو کپڑا صاف ہو جائے گا۔ لیکن خون حیض پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ چٹکیوں سے مل مل کے اس کو صاف کر کے دھوئے۔ تو ان دونوں میں بھی فرق ہے، لہٰذا ان دونوں کے بعد نہانے کے حکم میں بھی فرق ہے۔ ایک میں بال کھولے جائیں گے اور بال بھی دھوئے جائیں گے اور بالوں کی جڑیں بھی دھوئی جائیں گی، جبکہ دوسرے عام غسل جنابت میں بال کھولنا اور پورے بال دھونا شرط نہیں۔ بہت سے بچے ایسی جن کی شادی ہوتی ہے اور اس کے بعد انہیں ان مسائل کا پتہ نہیں ہوتا، یا تو وہ شرم کے مارے نہاتی نہیں، یا نہاتی ہیں تو پھر وہ پورے بال دھو دھو کے سکھانے میں اور ان چیزوں میں اتنا وقت ضائع کر دیتی ہیں کہ پھر بعضوں کا شوہر کی نافرمانی اور آپس کے تعلقات میں ٹینشن، لوگوں کا خوف۔ تو اگر دین کا صحیح مسئلہ پتہ ہو تو انسان ان تمام مشقتوں سے بچ جاتا ہے اور ایک نارمل روٹین کی لائف گزار سکتا ہے۔ اس میں کیا صرف 3 کپ پانی، 3 لپ پانی، یعنی 3 دفعہ کیوں کہ اگر ایک دفعہ ڈالنے سے پوری طرح نہیں بھیگا آپ یہ بھی کر سکتے ٹیپ کے آگے سر کر کے، تو ساری اسکن جو ہے سر کی اس کو آپ گیلا کر لیں، پیچھے سے بال جو ہیں اگر لمبے ہیں تو ان کو ایک طرف کر دیں تاکہ پورے بال نہ دھونے پڑے، نہ سکھانے پڑے اور نہ خشک کرنے پڑے، اور باقی جسم پہ پانی بہا لیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مگ میں پانی لے کے تو اس کو آپ تھوڑا تھوڑا کر کے پورے کو ایک دفعہ کریں، پھر اس کے بعد دوبارہ کریں اور تیسری دفعہ رول کر کے بالوں کو پیچھے سے شاور کیپ ڈال لیں اور باقی جسم پھر دھو لیں۔
شاور کیپ سے کیا ہوتا ہے عام طور پر کہ پیچھے کے جو سارے لمبے بال ہیں پھر وہ نیچے گر کے گیلے نہیں ہوتے، وہ آپ کے سر پہ ٹک جاتے ہیں. تو سر کی سکن دھوئیں اور بالوں کو جوڑے کی شکل میں باندھ کے اوپر شاور کیپ پہن کے پھر باقی جسم کو اچھی طرح دھو لیں. تو اس میں آپ دیکھیں کہ جب بالکل سر کے سکن کا حصہ ہی تر ہوگا، اور یہ 3 دفعہ کرنا ہوگا، ایک دفعہ سے نہیں کام چلے گا، 3 دفعہ کرنا تاکہ کوئی بھی بال برابر جگہ سکن کی خشک نہ رہ جائے. تو اس سے کیا ہوگا کہ جتنا کم بال گیلے ہوں گے اتنے کم دیر میں ان کو خشک بھی کیا جا سکتا ہے اور کسی بھی مشقت کے بغیر انسان نماز پڑھ سکتا ہے. الحیض والنفاس، حیض اور نفاس کے مسائل. حیض کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی چیز کا بہنا اور جاری ہونا. اسی سے لفظ حوض ہے. حوض جس میں پانی جاری ہوتا ہے یا بہتا ہے. شرعی اصطلاح میں حیض اس خون کو کہتے ہیں جو خواتین کو ہر ماہ مقررہ اوقات میں کسی سبب کے بغیر از خود آتا ہے، یعنی ایک فطری طریقہ ہے. نفاس وہ خون ہے جو عورت کے رحم سے بچے کی ولادت کے وقت اور اس کے بعد کم و بیش 40 روز تک خارج ہوتا ہے. یاد رہے کہ شریعت میں حیض اور نفاس کے احکام ایک جیسے ہیں. حیض کے دنوں کی تعداد مقرر نہیں، کسی ماہ کم کسی ماہ زیادہ دن ہو سکتے ہیں. اسی طرح مختلف لوگوں کی عادت مختلف ہو سکتی ہے. حیض کی ابتدا ہر ماہ ایک ہی تاریخ پر ہونا ضروری نہیں، کسی ماہ دیر سے اور کسی ماہ جلدی ابتدا ہو سکتی ہے. مدت حیض ہر خاتون کے لیے الگ الگ ہو سکتی ہے. حیض شروع ہونے اور ختم ہونے کی عمر آب و ہوا اور خواتین کے حالات کے پیش نظر ہر ملک میں مختلف ہو سکتی ہے. ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اقبلت الحیضۃ فاترک الصلاۃ واذا ادبرت فاغتسلی. رواہ النسائی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حیض آئے تو نماز چھوڑ دو اور جب ختم ہو جائے تو غسل کر لو اور نماز پڑھو. اسے نسائی نے روایت کیا ہے. وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي جو ہے حدیث کے الفاظ میں تو صرف نہانے تک کی بات ہے، لیکن چونکہ شروع میں چھوڑنے کی بات ہے تو اس لیے مکمل یہ بات جبھی ہوتی ہے وضاحت کے ساتھ کہ نماز پھر سے شروع کر دی جائے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے جب حیض آئے اور جب ختم ہو جائے. تو جب کا مطلب کیا ہے کہ ہر ایک کی عادت مختلف ہو سکتی ہے. حالت حیض میں عورت کا جسم اور کپڑے دونوں پاک ہوتے ہیں، یعنی جسم اس میں کوئی بظاہر ناپاکی نہیں ہوتی. مثلا ہاتھ پاک ہے، اگر عورت آٹا گوندنا چاہے تو آٹا ہاتھوں سے ناپاک نہیں ہو جائے گا. اگر پانی پیے تو اس کا بچا ہوا پانی ناپاک نہیں ہوگا. اگر کسی چیز کو چھو لے تو وہ چیز ناپاک نہیں ہوگی. مثلا وہ زمین پہ چل پھر رہی ہے تو زمین دھونے کی ضرورت نہیں. اگر کسی دیوار کو ہاتھ لگاتی ہے تو دیوار دھونے کی ضرورت نہیں. جس بستر پہ سوتی ہے اس بستر کو دھونے کی ضرورت نہیں. جو کپڑے پہنتی ہے ان کپڑوں کو دھونے کی ضرورت نہیں، الا یہ کہ کوئی ظاہری نجاست ساتھ لگ جائے. حائضہ کے ہاتھوں کا کھانا، کسی کا کنگھی کرنا اور اس کا جوٹا کھانا یہ جائز ہے. ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كنت اشرب وانا حائض ثم اناوله النبي صلی اللہ علیہ وسلم فيدع فاه على موضع في فيشرب واتعرق العرق وانا حائض ثم اناوله النبي صلی اللہ علیہ وسلم فيدع فاه على موضع في. رواہ مسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں حیض کی حالت میں پانی پیتی اور برتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی. آپ برتن سے اسی جگہ منہ رکھ کر پانی پیتے جہاں سے میں نے منہ رکھ کر پانی پیا ہوتا. اور بتانا کیا مقصود ہے اس حدیث کو بیان کر کے کہ حائضہ عورت کے لعاب دہن میں بھی کوئی ناپاکی نہیں ہوتی. اسی طرح ہڈی سے گوشت کھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تو آپ اسی جگہ سے کھاتے جہاں سے میں نے کھایا ہوتا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت کا بچا ہوا کھانا یا پینا کسی مردانگی کے خلاف نہیں، یہ کسی شان کے خلاف نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اسی وجہ سے دی گئی کہ کوئی دوسرا خود کو اس سے برتر نہ سمجھے. اگر ویسے کسی کا دل نہ مانتا ہو تو اور بات ہے، لیکن عورت نہ تو ناپاک چیز ہے نہ حقیر چیز ہے کہ جس کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے. ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كنت اغسل رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا حائض. رواہ مسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں حالت حیض میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھویا کرتی تھی. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتكئ في حجری وانا حائض فيقرأ القرآن. رواہ مسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں تکیہ لگا کر قرآن پاک کی تلاوت فرماتے حالانکہ میں حالت حیض میں ہوتی. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. ان عائشہ رضی اللہ عنہا انہا قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدني الي رأسه
وأنا في حجرتي فأرجل رأسه وأنا حائض رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے بیٹھے اپنا سر میرے نزدیک کرتے جبکہ میں اپنے حجرے میں ہوتی، کیونکہ مسجد اور حجرے کے درمیان کوئی خاص فاصلہ نہیں تھا، بس ایک چھوٹی سی پارٹیشن تھی، پردہ جیسے لٹکا ہو، جبکہ میں اپنے حجرے میں ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں حالت حیض میں کنگھی کر دیا کرتی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے، جہاں یہ تمام امور کی وضاحت کی گئی کہ حالت حیض میں عورت کو ہاتھ لگانا یا عورت کا وائس ورثہ شوہر کو ہاتھ لگانا یا بچوں کو یا کسی بھی انسان سے مسافہ کرنا، تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ جائز ہیں۔ بظاہر یہ ایک نارمل حالت ہے، ایسے ہی ہے جیسے کسی کا وضو نہ ہو اور وہ سب کام کرتا پھرے تو نماز تو نہیں پڑھ سکتا، لیکن اس کا باقی جسم بظاہر ناپاکی نہ ہو تو کوئی ناپاک نہیں ہوا کرتا۔ اس سے گن کھانا یا اس سے نفرت کرنا یا اسے اچھوت سمجھ لینا یہ اسلام میں نہیں ہے۔ دوسری چیز یہاں سے یہ پتہ چلتی ہے کہ ایک شوہر اور بیوی کے باہمی تعلقات کیسے ہونے چاہیے اور دونوں کے درمیان باہم اعتماد اور قریبی تعلق کی کیسی فضا ہے۔ حیض کی حالت میں عورت کا بوسہ لینا جائز ہے۔ ان میمونہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یباشر نساءه فوق الازار وهن حید رواہ مسلم۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے بوس و کنار فرما لیا کرتے تھے حالانکہ وہ حالت حیض میں ہوتی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حالت حیض میں عورت سے نفرت کرنا یا کھانے پینے کا علیحدہ اہتمام کرنا ناجائز ہے، درست نہیں، کیونکہ ویسے بھی اس حالت میں ہارمونل چینج کی وجہ سے عورت کے اندر سٹیبلٹی نہیں ہوتی، بسا اوقات چھوٹی چھوٹی بات پر ناگواری اور دل چھوٹا کرنا اور آنسو بہانا ان دنوں میں عموماً بڑھ جاتی ہے ایسی کیفیت، تو اس میں اگر اس کو بالکل ہی ایک طرف پھینک دیا جائے تو اس سے ازدواجی تعلقات جو ہیں متاثر ہو سکتے ہیں۔ یعنی اس حالت میں عورت صحت کی نسبت بیماری سے قریب تر ہوتی، اور جب بھی کوئی شخص بیماری کی حالت میں یا بیماری سے قریب تر ہو تو وہ زیادہ کیئر، اٹینشن اور محبت کا طلبگار ہوتا ہے۔ اس لیے ان حالات میں عورت سے بالکل بے نیاز ہو جانا، بے پرواہ ہو جانا، اس سے کوئی تعلق نہ رکھنا، یہ اسلام کی تعلیمات اور اسپرٹ کے خلاف ہے۔ حائضہ سے صحبت کرنا منع ہے، یعنی انٹر کورس منع ہے۔ ان انس رضی اللہ عنہ ان الیہود کانوا اذا حاضت المرأة فیہم لم یآکلوها ولم یجامعوهن فی البیوت فسأل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فانزل اللہ عز وجل ویسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء في المحیض الى آخر الآیہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصنعوا كل شیء الا النکاح رواہ مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ یہودیوں کے ہاں جب کوئی عورت حائضہ ہوتی تو یہودی اس کے ساتھ کھانا نہ کھاتے، نہ گھر میں رہتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے وہ ایک بیماری کی حالت ہے، لہٰذا اس میں عورتوں سے علیحدہ رہیں۔ یہ آیت نازل ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالت حیض میں صحبت کے علاوہ معمول کے سارے تعلقات قائم رکھو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حائضہ طواف کے علاوہ باقی سارے مناسک حج ادا کر سکتی ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نذكر الا الحج فلما جئنا صرفا تمست فدخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا ابکی فقال ما يبكيك قلت لوددت والله انی لم احج العام قال لعلك نفست قلت نعم قال فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم فافعلي ما يفعل الحاج غیر اللہ تطوفی بالبیت حتی تطہری رواہ البخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں حج کے ارادے سے نکلے، مقام صرف پر ایک جگہ کا نام۔ مجھے حیض شروع ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، میں اس وقت رو رہی تھی۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا اگر میں اس سال حج کا ارادہ نہ کرتی تو اچھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تمہیں حیض آیا ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں۔ آپ نے فرمایا یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کے لیے لکھ دی ہے، لہٰذا جب تک پاک نہ ہو جاؤ بیت اللہ شریف کا طواف نہ کرو، باقی سارے مناسک حج ادا کرتی رہو۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ باقی مناسک حج کیا ہے؟ مثلاً احرام پہننا، اسی طرح عرفات جانا، منا جانا، کنکریاں مارنا، یہ تمام چیزیں درست ہیں، لیکن طواف نہیں ہو سکتا۔ شروع میں صحیح ہو سکتی تھی، لیکن چونکہ اب وہ مسجد کا حصہ ہو گئی ہے اس لیے صحیح کرنا بھی درست نہیں۔ حائضہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے،
یعنی نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی. تو اب کتنی چیزیں منع ہو گئی؟ طواف، نماز، روزہ. حیض شروع ہوتے ہی روزہ ختم ہو جاتا ہے، خاص سورج غروب ہونے سے ایک لمحہ ہی پہلے کیوں نہ آئے. حیض کی وجہ سے روزہ ختم ہونے کے بعد کھانا پینا جائز ہے، البتہ روزہ کی قضا ضروری ہے. حائضہ کے لیے روزہ کی قضا ہے، نماز کی نہیں. ہمارے یہاں عام طور پر یہ خیال پایا جاتا ہے نا کہ اگر پیریڈز آ بھی جائیں تو روزہ نہیں توڑنا چاہیے اور کچھ کھانا پینا نہیں چاہیے، اس دن کا ہو جاتا ہے. یہ خیال غلط ہے. دوسرا یہ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ چلے اگر نہیں کھائے پیئیں گے تو روزے کا ثواب مل جائے گا. ایسی بھی کوئی بات کہیں نہیں لکھی ہوئی. جب روزہ ہوا ہی نہیں تو ثواب کا ملا؟ ناپاک حالت میں روزہ رکھنے کا یہ ثواب ہے، الٹا گناہ ہے. یعنی ناپاکی میں کس نے روزہ رکھنے کو کہا؟ اور جب روزہ ہی نہیں تو کھانا پینا کیوں حرام کر لیا اپنے اوپر؟ یہ دین میں خود ساختہ پابندیاں ہیں. بعض اوقات ایک دم شوگر لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے یا کوئی اور تکلیف ہوتی ہے، دوا لینے کی ضرورت ہوتی ہے، تو ایسے میں بے جا کی پابندی کے نہیں روزہ رکھے چلے جاؤ، جیسے عام طور پر ہمارے معاشرے میں یہ چیز پائی جاتی ہے، تو یہ درست نہیں. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حادت لم تصلي ولم تصم فذلك من نقصان دينها رواه البخاري. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ایسا نہیں کہ جب عورت کو حیض آئے تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے؟ عورتوں کے دین میں کمی کی یہی وجہ ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی بہرحال جب نماز نہیں پڑھیں گے تو اس کا ثواب تو نہیں نا. یہ الگ بات ہے کہ وہ ایک معذوری کی حالت ہے، تو ایسے میں اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے کوئی ذکر اذکار اور تسبیحات کثرت سے کرنی چاہیے. اس سے نہ صرف یہ کہ وہ ثواب کا نقصان پورا ہوتا ہے، بلکہ جو ڈپریشن کی ایک حالت آنے لگتی ہے اس کا ازالہ بھی ہو جاتا ہے. آزما کر دیکھ سکتے ہیں. اور نقصان دینہا کے کئی ایک معنی ہیں. یہ جو عربی لفظ ہے نا نقصان دین، نقصان عربی میں کمی کو کہتے ہیں. قرآن پاک میں آپ نے پڑھا نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. نقص اردو میں کہتے ہیں خرابی کو. ٹھیک ہے، یہ میں اس لیے یہاں پر واضح کرنا چاہتی ہوں کیونکہ بہت سے لوگ جو ان الفاظ کا صحیح معنی اور روح نہیں سمجھتے، وہ بسا اوقات عورتوں کو پرووک کرتے ہیں یہ کہہ کر دیکھو اسلام نے تمہارے ساتھ کیسی زیادتی کی، اور اسلام میں تو عورت کو کوئی حیثیت ہی نہیں دی گئی، اس کے دین میں بھی نقص بتایا گیا. تو نقص اور نقصان کمی کے لیے ہے، کسی عیب اور خرابی کے لیے نہیں. اب آپ دیکھیے کہ نماز میں تو کمی ہوتی ہے، لیکن اس وقت میں جو ایک تکلیف کی اذیت کی کیفیت ہوتی ہے اس کا صلہ بھی ملتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا نا. یہ تو جو چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اس پر انسان صبر کرے. جیسے بازو کو پین بہت ہے یا کوئی اور ایسی کیفیت ہے، تو یہ ایسے حالات میں صبر کرنا جو ہے وہ اجر کا سبب ہے. اگر ادھر سے کمی ہوئی تو ادھر سے بڑھ بھی گیا اجر. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ کمی سے مراد نمازوں کی تعداد میں کمی ہے، جس کو آپ بعد میں عام حالات میں نفل وغیرہ پڑھ کے بھی پورا کر سکتے ہیں، یا پھر یہ کہ کمی سے مراد اس اعتبار سے کمی بھی ہے کہ ایک مثلا تہجد کی روٹین آپ بناتے ہیں یا نمازوں میں خشوع خضوع کی روٹین بناتے ہیں، این ابھی آپ اس حالت میں ہوتے ہیں کہ نماز چھوٹ جاتی ہے. اب کیا ہو گیا؟ نہ صرف یہ کہ وہ چند دن نمازوں کی کمی ہوئی، بلکہ دوبارہ ایک اچھی حالت میں آنے کے لیے، دوبارہ سے نئی عادت بنانے کے لیے پھر ایک مشکل پڑ جاتی. تو بعض اوقات لوگ نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں، وہ مشکل عادت پڑنے لگتی ہے کہ چھٹی ہو جاتی ہے اور چھٹی ہوتے ہی پھر چھٹی کر لی جاتی ہے ساتھ. یہ بالکل ایسے ہی جیسے یہاں آپ کو چھٹی دی جاتی ہے تو آپ کی تسلی نہیں ہوتی جب تک آپ ایک آدھ چھٹی اور ساتھ کر نہ لیں. تو یہ ایک انسانی نفسیات بھی. اس سے پھر دین میں پیچھے رہنے کا اندیشہ ہوتا ہے. یہ بتا کے الارم کیا گیا ہے، نہ کہ کوئی عیب بتانا مقصود ہے. کہ اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ آپ کے بزنس میں یا فلاں چیز میں کمی ہو جاتی ہے اس چیز سے، تو آپ کیا سوچتے ہیں؟ بزنس چھوڑ دوں، کام ہی چھوڑ دوں؟ نہیں، آپ سوچتے ہیں اچھا اس کمی کو پھر اور کہاں سے پورا کروں. کسی بھی چیز میں جب کسی بھی چیز کی کمی کا سبب بنتا ہے اور اس کو بتایا جاتا ہے یہ کمی ہونے لگی ہے. مثلا اگر کسی کو بتایا جائے کہ مارکیٹ میں فلاں پروڈکٹ نہیں آ رہی ہے جس کی وجہ سے فلاں کی سیل پر اثر پڑ جائے گا اور ایک دم کمی ہوگی، بزنس ڈاؤن ہوگا، تو انسان مایوس ہو کے بیٹھ نہیں جاتا بلکہ کچھ اور سٹرگل شروع کرتا ہے کہ کسی اور طریقے سے کمی پوری کی جائے. تو یہاں بھی جب یہ بتایا گیا کہ میں نقصان دینہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کمی کو کسی اور طریقے سے پورا کیا جائے. یہ ایک خیرخواہی بھی ہو سکتی. اچھا، نماز نہ پڑھنے کا سبب کیا ہے؟ یا روزہ نہ رکھنے کا، یا مسجد میں نہ جانے کا، یا حج کے دوران طواف نہ کرنے کا؟ تو اس میں آپ دیکھیے کہ طواف بہرحال ایک جسمانی مشقت کا متقاضی ہوتا ہے. ایسی حالت میں بسا اوقات ایگزرشن کرنے سے تکلیف بڑھ جاتی ہے. صحیح کی جہاں رخصت دی گئی اس کا مطلب ہے کہ لازمی کر لے، اگر کسی میں ہمت ہے تو کر لے، نہیں تو نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ بسا اوقات بلیڈنگ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پاک جگہوں کے اندر ناپاکی پھیلنے کا اندیشہ ہوتا ہے. جیسے مسجد میں بیٹھے رہنے سے منع کیا گیا، گزرنے کی بات اور ہے لیکن بیٹھنا، یا پھر یہ ہے کہ طواف کرنا. مساجد جو ہیں یہ عبادت کی جگہ ہے. ٹھیک ہے نا. بہت سے لوگ اس سے بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو عورت کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہے کہ وہ مسجد جا ہی نہیں سکتی اس حالت میں، یہ طواف کر ہی نہیں سکتی. تو آپ دیکھیے کہ مسجد ہو یا حرم ہو، یہ کس لیے بنایا گیا ہے؟ اس کے بنائے جانے کی وجہ کیا ہے؟
عبادت کی جائے. تو جب عبادت ہی نہیں کرنی تو وہاں جانے کا مطلب کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ ضرورتاً گزرنے سے منع نہیں کیا. تیسری بات یہ ہے وہاں پر کسی طرح کی نجاست ناپاکی کے لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ عورت پھوڑ ہے، کم عقل ہے یا جان بوجھ کے ایسا کر رہی ہے. بعض اوقات انکانشیسلی، ان نوئنگلی اور بغیر کسی ایسی کمی کے یا کوتاہی کے حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ انسان کے کنٹرول یا بس سے باہر ہو جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں احتیاط لازم ہے کہ انسان اگر خود عبادت نہیں کر رہا اور جا بیٹھ کے عبادت کرنے والوں کی جگہ بھی خراب کر کے آ جائے تو یہ کس جگہ کی نیکی ہے، اس لیے روکا گیا ہے. اور یہ کسی ڈسکریمنیشن کی بنا پر نہیں ہے بلکہ باقی لوگوں کا حق محفوظ کرنے کے لیے. اسلام میں جہاں ہر ایک کو آزادی دی گئی ہے وہاں وہ آزادی اتنی لمٹس میں ہے کہ دوسرے کی آزادی میں خلل اندازی نہ ہو. ہر ایک کے حقوق بھی رکھیں اور فرائض بھی رکھیں. یعنی شتر بے مہار کی طرح ایسی آزادی نہیں کہ آپ جانور کھول دو جس کو چاہے ٹکرے مارے. اگر آپ سے کوئی پوچھے کیوں آپ نے کھول رکھا تو آپ کو میں نہیں چاہتا کہ میرا کتا بندھا رہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ آزاد رہے. لیکن آپ کا کتا تو آزاد رہے مگر دوسروں کی جان اور جسم محفوظ رہے یا نہ رہے. تو اسلام ایسی آزادی نہیں دیتا کہ جس سے دوسروں کی آزادی میں خلل پڑے یا دوسروں کی سہولت میں تنگی پڑے. بہرحال اسی طرح یہ ہے کہ روزے سے کیوں منع کیا گیا؟ تو جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ یہ حالت صحت کی نسبت بیماری سے قریب تر ہوتی ہے. جب جسم سے مستقل طور پر بلڈ نکل رہا ہو تو انسان کو عام حالات سے زیادہ انٹیک کی ضرورت ہوتی ہے، لیکوڈ کی شکل میں، کچھ کھانے کی شکل میں. تو ایسے میں اگر انسان روزہ رکھ لے تو اس سے عورت کی صحت پر اثر پڑ سکتا ہے. تو یہ ایک سہولت دی گئی ہے کہ ان دنوں میں روزہ نہ رکھے. اگر کوئی عورت رمضان میں فجر کی اذان سے پہلے حیض سے پاک ہو جائے اور غسل کا وقت نہ ہو تو پہلے روزہ رکھ کر بعد میں غسل کر سکتی. لیکن اگر اذان کے بعد پاکی ہوئی ہے یعنی بعد میں بھی اسپاٹ لگا ہے اور سورج نکلنے کے بعد آپ پاک ہو رہے ہیں اور نہا رہے ہیں اور روزہ آپ صبح سے رکھ چکے ہیں تو وہ روزہ نہیں ہوتا. ان ابی بکر ابن عبد الرحمن كنت انا وابي فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها قالت اشهد على رسول الله ان كان لا يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصومه ثم دخلنا على ام سلمة رضي الله عنها فقالت مثل ذلك رواه البخاري. حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا. ہمارے سوال کے جواب میں حضرت عائشہ نے فرمایا میں گواہی دیتی ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احتلام کی وجہ سے نہیں بلکہ جماع کی وجہ سے حالت جنابت میں صبح کرتے پھر غسل کیے بغیر روزہ رکھتے. اس کے بعد ہم دونوں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے بھی ایسا ہی فرمایا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ حالت جنابت میں سحری کھائی جا سکتی ہے اگرچہ نماز سے پہلے نہانا ضروری ہے، پھر نماز نہا کے پڑھی جائے. اسے بخاری نے روایت کیا. کپڑے پر حیض کے خون کا داغ لگ جائے تو اتنی جگہ دھو کر اسی کپڑے پر نماز ادا کی جا سکتی ہے. مثلا جائے نماز کو لگ گیا یا کسی چادر پہ لگ گیا یا اپنے پہنے ہوئے کپڑے پر لگ گیا تو صرف اس داغ کو دھو لیا جائے اور باقی کپڑے کو ویسے ہی پہن کر نماز پڑھ لی جائے خواہ اس میں پسینہ ہی کیوں نہ ہو حالت حیض کا. ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كانت احدانا تحيض ثم تقترس الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتندح على سائره ثم تصلي فيه رواه البخاری. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب ہم میں سے کسی کے کپڑے حیض کے خون سے آلودہ ہو جاتے تو غسل کے بعد ہم خون کپڑے سے کھرش ڈالتی پھر وہ جگہ پانی سے دھو ڈالتی اور سارے کپڑے پر پانی چھڑک کر اس میں نماز پڑھ لیتی. بعض اوقات کلاٹنگ ہوتی ہے نا تو اس لیے اس کو کھرشنے کی بات کی گئی ہے. اور صرف کھرشنا کافی نہیں ہوتا یا مل کے رگڑ کے صاف کرنا کافی نہیں بلکہ اس کو دھونا ضروری ہے. جب اسپاٹ والی جگہ دھل جائے، داغ اتر جائے، صاف ہو جائے کپڑا تو باقی کپڑے پر کیا کیا جائے؟ پانی چھڑک کر، یعنی دھونے کی ضرورت نہیں، پانی کس لیے چھڑک کر؟ اس کو فریش کرنے کے لیے، جیسے استری کرتے وقت پانی اسپرنکل کرتے ہیں، اس میں نماز پڑھ لی جائے. اگر پانی اتنا نہ ہو کہ باقی کپڑے پہ چھڑکا جائے تو کوئی بات نہیں، آپ صرف نجاست دھو کر اسی کپڑے کو دوبارہ پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. حائضہ کے لیے مسجد میں ٹہرنا جائز نہیں، البتہ گزر سکتی. حالت حیض میں جائے نماز کو ہاتھ لگانا، جائے نماز پر بیٹھنا، ذکر کرنا اور تسبیح اور تحلیل نیز دعا وغیرہ کرنا جائز ہے. یہ بعض اوقات لوگ تسبیح نہیں اٹھاتے یا جائے نماز نہیں اٹھاتے تو یہ بات درست نہیں. ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناولینی الخمرۃ من المسجد قالت فقلت انی حائض فقال ان حیضتک لیست فی یدک رواہ مسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مسجد میں جائے نماز لانے کا حکم دیا، جائے نماز لے کے مسجد آ جاؤ. میں نے عرض کیا میں تو حالت حیض میں ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حیض تیرے ہاتھ میں تو نہیں ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ بوقت ضرورت تھوڑی دیر کے لیے آ کے کوئی چیز دے جانا، لے جانا، اٹھا رکھ لینا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ان ام عطیہ رضی اللہ عنہا قالت امرنا ان نخرج الحید
यौम al-ईदैनि व ज़वात al-खुदूरि फयशहदन जमाअत al-मुस्लिमीन व दअवतहुम व तअतज़िल al-हुय्यद अन मुसल्लाहुन्ना मुत्तफ़क़ुन अलैह। हजरत उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि दोनों ईदों के दिन हम हैज वाली और पर्दा नशीन यानी तमाम औरतों को ईदगाह लाएं ताकि वो मुसलमानों के साथ नमाज और दुआ में शिरकत करें। अलबत्ता हैज वाली औरतें नमाज न पढ़ें। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। तो इससे क्या पता चलता है कि पीछे एक तरफ को बैठना जहाँ 5 वक्त नमाज न होती हो, क्योंकि बसा औकात मस्जिद के कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो सिर्फ ईद के दिन इस्तेमाल होते हैं या किसी बड़ी गैदरिंग के मौके पर, तो ऐसे में एक कोने में बैठ जाना उसमें हर्ज नहीं, लेकिन मेन मुसल्ले वाली जगह पर आकर बैठना दुरुस्त नहीं। जैसे बाहर के मुल्कों में इस्लामिक सेंटर्स जो हैं और मसाजिद ये साथ साथ होते हैं। एक हॉल नमाज के लिए इस्तेमाल होता है, बाकी जगह क्लासेस के लिए इस्तेमाल होती हैं या लाइब्रेरीज होती हैं या कम्युनिटी हॉल होता है। तो उसमें वो जगह जिस पर दिन में 5 दफा नमाज जमात से होती हो वहां बस जाना मना है, बाकी पूरी बिल्डिंग में ऊपर नीचे घूमना फिरना और बैठना दुरुस्त है। ईद के मौके पर नमाज के लिए सबको निकलने का हुक्म दिया गया, जिसमें हैज वाली और पर्दा नशीन औरतों को भी कहा गया कि निकलें, जो कभी नहीं निकलती वो भी निकलें ताकि मुसलमानों के साथ नमाज और दुआ में शिरकत करें। अलबत्ता हैज वाली औरतें नमाज ना पढ़ें। तो इससे क्या पता चलता है कि ईदगाह तक जाना, वहां बैठना और दुआ में शरीक होना ऐसी औरतों के लिए भी जायज है। हैज का खून न लगे तो हायजा के कपड़े पाक रहते हैं जिन्हें धोए बगैर नमाज पढ़ी जा सकती है। हायजा का दुपट्टा या चादर ओढ़कर दूसरी औरत नमाज पढ़ सकती है। अन मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली फी मिर्तिन बअदुहु अलैया व बअदुहु अलैहि व अना हाइज़ मुत्तफ़क़ अलैह। हजरत मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चादर में नमाज पढ़ते उस चादर का एक हिस्सा मुझ पर और एक हिस्सा आप पर होता और मैं हालत हैज में होती। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। यानी एक ही चादर शेयर करते थे और उस वक्त जबकि हजरत मैमूना हैज की हालत में होती। तो उससे क्या पता चलता है कि ऐसा कपड़ा जो किसी हायजा औरत का हो उसमें नमाज अदा करना दुरुस्त है। मसलन बाज़ औक़ात आप जैसे ईद के मौके पर अच्छे कपड़े पहनते हैं, किसी शादी वगैरह के मौके पर बाद में दोबारा उनको पहनने का मौका आता है तो उनको पहनकर नमाज भी अदा कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं, सिर्फ एक नजासत ना हो। हैज से पाकीज़गी हासिल करने के बाद अगर खाकी यानी ब्राउन या जर्द यानी येलोइश पानी खारिज हो तो दोबारा गुस्ल करने की जरूरत नहीं। अन उम्मे अतिया रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत कुन्ना ला नउद्दुल कुद्रता वस्सुफ़रता बअद अत-तुहरी शैअन रवाहु अबू दाऊद। हजरत उम्मे अतिया रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं हैज से पाकीज़गी हासिल करने के बाद खाकी या जर्द रंग के पानी को हम कोई अहमियत नहीं देती थी। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया। यानी आप अपने मुकर्रर अय्याम पर पाक हो गई, नहाई, नमाज पढ़ी और फिर कुछ घंटे गुजरने के बाद यूं मालूम हुआ कि येलोइश डिस्चार्ज फिर हुआ है तो उसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं, अब दोबारा नहाने के लिए जहमत ना करें। हैज से पाकीज़गी हासिल करने के लिए बेजा उजलत और बेजा ताखीर दोनों से काम नहीं लेना चाहिए। बेजा उजलत का क्या मतलब है कि अनड्यू जल्दी, यानी है कब पाक होंगी, कहीं नमाज न चली जाए, कहीं रोजा न चला जाए, अच्छा नहा ली, फिर देखा कि अभी तो नहीं पाक हुए, फिर नमाज छोड़ दी, फिर रोजा तोड़ दिया, फिर नहा लिया, तो ये खेल नहीं बनाना चाहिए इसको। इसी तरह बेजात आखिर के पाक भी हो चुके हैं लेकिन नहा ही नहीं रहे, महज सुस्ती के मारे कि अच्छा 1-2 नमाजें और छोड़ लें, आराम कर लें, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। गुस्ल हैज में ताखीर होने पर कज़ा नमाजें अदा करना चाहिए। यानी अगर किसी वजह से पानी खत्म है, पानी नहीं है या कहीं सफर की हालत में है कि टाइम पे नहीं पहुंचे आप कि नहा सकें या कोई वजह बन गई, यानी जानबूझ के नहीं हो गया ऐसे, तो फिर क्या है जब नहा चुके तो पिछली नमाज लौटाएं। कुन्न निसाउ यबअसन इला आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा बिद्दरजति फीहा अलकुर्स फीहा अस्सुफ्रा फतक़ूल ला ताजलना हत्ता तरीना अलक़स्सत अलबैदा तुरीदु बिदालिका अत्तुहरा मिन अलहैज़ति रवाहु अलबुखारी। ख़वातीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास डिबिया में रुई रखकर भेजती जिसमें अभी कुछ जर्दी बाकी होती, तो हज़रत आयशा फरमाती जब तक साफ शफाफ पानी न देख लो उस वक्त तक तोहर हासिल करने के लिए जल्दी से काम न लिया करो। यानी जब तक बिल्कुल साफ न हो जाए इंसान उस वक्त तक नहाने में जल्दी नहीं करनी चाहिए। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मुराद हैज से तहारत हासिल करना होती थी। अलक़स्सत अलबैदा का लफ्ज़ देख रहे हैं यहाँ पर आप अरबी इबारत में, ये उन्होंने मयार बताया, हत्ता तरीना अलक़स्सत अलबैदा वाइट डिस्चार्ज। क़ाल इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा तग़तसिलु व तुसल्ली वलौ सअतम मिन अन्नहार व यअतीहा ज़ौजुहा इज़ा सल्लतिस सलात आज़मु रवाहुल बुखारी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते, ये दोनों अब सहाबियों के फतवे हैं कि मुस्तहाजा हस्ब आदत अय्याम हैज के बाद गुस्ल करके नमाज पढ़े। मुस्तहाजा कौन होती है? हैज के अलावा जो ब्लीडिंग होती है बीमारी के तौर पर वो इस्तिहाजा कहलाती है। यानी सारा महीना स्पॉटिंग होती रहती है,
تو اس میں کیا ہے کہ جو حیض کے ایام ہیں جن میں بلیڈنگ فرق ہو جاتی ہے، مثلا تھکنس ہے یا اس کی اور علامات معلوم ہوتی ہیں، یا اس بیماری کے شروع ہونے سے پہلے ایام حیض کی جو ڈیٹس تھی یا جو عادت تھی اس کے مطابق نہا لے اور باقی دنوں میں نماز پڑھتی رہے خواہ سپاٹنگ ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ مستحاضہ غسل کر کے نماز پڑھے خواہ ان کی ایک گھڑی باقی ہو، مثلا سورج غروب ہونے میں 5 منٹ ہے اور اب وہ نہا کر نکلی تو پڑھے اثر۔ جب عورت نماز ادا کر چکے تو پھر شوہر اپنی بیوی سے صحبت کر سکتا ہے کیونکہ نماز افضل ہے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حائضہ پاکیزگی کی حالت میں جس نماز کے اول یا آخر وقت میں سے ایک مکمل رکعت ادا کرنے کا وقت پالے اس وقت کی قضا نماز اسے ادا کرنی چاہیے۔ مثلا ظہر کی اذان ہو چکی، آدھا گھنٹہ گزر گیا، آپ نماز پڑھنے جا رہے تھے، پتہ چلا پیریڈز ہو گئے، اب نماز تو نہیں پڑھ سکتے، لیکن چونکہ وقت نماز کا داخل ہو چکا تھا اس لیے یہ نماز آپ کی ذمہ ہو گئی۔ اب جب آپ پاک ہوں گے تو یہ نماز دہرائیں گے۔ یہ پتہ ہے آپ کو پہلے سے؟ یہ دیکھیں اکثریت نہیں بول رہی ہے۔ اس سے اندازہ کریں کہ ہم اپنے دین کے فرائض کو کس حد تک جانتے ہیں اور ہمارے بڑوں نے ہم کو کیا بتایا، اور اگر ایسی باتیں کلاس میں کی جائیں تو پھر یہ شرم و حیا کے خلاف۔ دیکھیں کہ یہ مسائل پڑھائی اس لیے جاتے ہیں کہ انسان فرائض میں کوتاہی نہ کرے، کیونکہ فرائض کی پوچھ ہے قیامت کے دن۔ اور اسی طرح اگر عصر کا وقت مثلا ختم ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے پاکی حاصل کی، اب نہانے میں 20 منٹ لگ گئے، 10 منٹ باقی ہیں، اور جتنی دیر میں مصلی بچھایا مغرب کی نماز ہو گئی۔ بعض اوقات ایسا نا سردی ہوتی ہے، دروازے بند کرتے جائے نماز بچھاتے کرتے ٹائم ہو جاتا ہے، اتنے میں اذان ہوگی، اب مغرب پڑھ کے کیا کرے؟ عصر قضا پڑھے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جئتم الى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن ادرک الرکعۃ فقد ادرک الصلاة رواہ ابو داؤد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کے لیے آؤ اور ہم سجدہ میں ہو تو تم بھی سجدے میں شامل ہو جاؤ اور اس کو رکعت شمار نہ کرو، البتہ جس نے ایک رکعت جماعت کے ساتھ پالی اس نے پوری جماعت کا ثواب پا لیا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ نماز کا اول وقت پانے سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک عورت سورج غروب ہونے کے اتنی دیر بعد حائضہ ہوتی ہے کہ نماز مغرب کی ایک رکعت ادا کر سکے، اسے حیض ختم ہونے کے بعد اس نماز مغرب کی قضا ادا کرنی چاہیے۔ آخر وقت پانے سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک عورت سورج طلوع ہونے سے اتنی دیر پہلے پاک ہوتی ہے کہ وہ نماز فجر کی ایک رکعت پڑھ سکے تو اسے وہ نماز فجر ادا کرنی چاہیے۔ یعنی آخری وقت میں بھی اگر ایک رکعت پڑھنے کا وقت ہو تو سمجھے کہ وقت ہے۔ کپڑے پر حیض کا خون لگ جائے تو اسے اچھی طرح صاف کر کے اسی میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ کپڑے سے حیض کا خون صاف کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ ان اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما قالت جاءت امرأة الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقالت احدانا يصيب صوبها من دم الحيضة كيف تصنع به؟ فقال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تندحه ثم تصلي فيه متفق علیہ۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما کہتی ہیں کہ ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا اگر کسی کے کپڑے پر حیض کا خون لگ جائے تو وہ اسے کیسے صاف کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اسے اچھی طرح کھرچے، پھر اسے پانی سے مل کر دھوئے، اس کے بعد اس پر پانی چھڑکے، پھر اس میں نماز پڑھ لے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ یاد رکھیے کہ اس زمانے میں صابن اور ڈٹرجنٹس اتنی وافر مقدار میں نہیں ہوتے تھے، تو عام طور پر لوگ کپڑوں کے داغ اتارنے کے لیے یا نجاست دور کرنے کے لیے پانی ہی کا استعمال کرتے تھے، لیکن جہاں صابن ہو تو صابن ملا جا سکتا ہے یا کچھ اور، لیکن جو کچھ بھی استعمال کرے نجاست کا جو اثر ہے اسے اتنا نکل جانا چاہیے کہ اس کے بعد جو پانی ڈالا جائے تو پر صاف پانی نکلے، کچھ اور رنگ ونگ اس میں سے نہ آئے، تب وہ پاک ہوتا ہے۔ غسل سے پہلے حائضہ سے صحبت کرنا منع ہے، خواہ ایام حیض کی مدت کم ہو یا زیادہ۔ دوران حیض صحبت کرنے کا کفارہ 1 دینار 4 گرام سونا ہے، جبکہ حیض ختم ہونے لیکن غسل سے قبل صحبت کرنے کا کفارہ نصف دینار 2 گرام سونا صدقہ کرنا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اتی حائضا او امرأة فی دبرها او کاہنا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رواہ الترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حائضہ سے صحبت کرے یا عورت سے دبر کے راستے سے صحبت کرے عمل قوم لوط کی طرح، یا نجومی کے پاس قسمت کا حال معلوم کرنے آئے، تو اس نے گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ تعلیمات کا انکار کیا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الذی یأتی امرأته وہی حائض یتصدق بدینار او نصف دینار رواہ ابو داؤد وابن ماجہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل حیض سے قبل اپنی بیوی سے صحبت کرنے والے آدمی کے بارے میں فرمایا کہ وہ 1 دینار 4 گرام سونا یا نصف دینار 2 گرام صدقہ کرے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. اس سے دراصل عورت کے حقوق کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے، کیونکہ عورت اس حالت میں بیماری کے زیادہ قریب ہوتی ہے صحت کی نسبت، اور کئی قسم کی میڈیکل کمپلیکیشنز کا بھی احتمال ہو سکتا ہے دونوں کے لیے، اس لیے منع کیا گیا. اور صدقہ اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ انسان اس ڈر سے کہ پیسے جائیں گے، کیونکہ پیسے کا جانا زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے بعض اوقات، یا پینلٹی یا جرمانہ یا فائن کہہ لیں، تو اس لیے یہ ایک طرح سے روکنے کا سبب بنایا گیا. آج کے معلوم نہیں حساب میں کتنا بنے گا، معلوم کر لیں. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا كان دما احمر فدینار واذا كان دما اصفر فنصف دینار. رواہ الترمذی. حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حائضہ کے خون کی رنگت سرخ ہو اور اس سے صحبت کی جائے تو 1 دینار صدقہ ہے، اگر خون کی رنگت زرد ہو تو نصف دینار صدقہ ہے. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. نصف دینار کیا ہے؟ 2 گرام. حائضہ کو مسلسل قرآن پاک کی تلاوت کرنا منع ہے، البتہ ایک آیت توڑ کر پڑھ سکتی ہے، یعنی بیچ میں سانس لے سکتی ہے، اور یہ حدیث نہیں ہے، بہرحال ابراہیم نخعی کا قول ہے. قال ابراہیم رحمہ اللہ لا بأس ان تقرأ الآیہ، رواہ البخاری. حضرت ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ حائضہ قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی اس معاملے میں علماء اور فقہاء کے درمیان اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ آیت میں سانس لے لے بیچ میں، کٹھی نہ پڑھے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اگر پڑھ لے تو حرج کوئی نہیں ہے، کیونکہ کسی صحیح حدیث میں منع نہیں کیا گیا. ایک روایت ملتی ہے مگر وہ ضعیف ہے. حائضہ قرآن مجید کو ہاتھ نہ لگائے، اگر پکڑنا ضروری ہے تو کپڑے سے پکڑنا چاہیے، یعنی عربک ٹیکسٹ جو ہے اس کو ٹچ نہیں کریں. کان ابو وائل رضی اللہ عنہ یرسل خادمہ وہی حائض الی ابی رزین فتأتیہ بالمصحف فتمسکہ بعلاقتہ، رواہ البخاری. حضرت ابو وائل رضی اللہ عنہ اپنی خادمہ کو حالت حیض میں ابو رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قرآن مجید لانے کے لیے بھیجتے، اور وہ قرآن مجید کا نیفا پکڑ کر یعنی کپڑا پکڑ کر لا دیتی تھی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے، یعنی غلاف سے پکڑ لیتی تھی. شوہر کی اجازت سے حیض لانے یا حیض روکنے کی ادویات استعمال کرنا جائز ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذن، رواہ البخاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے. اسے بخاری نے روایت کیا. اس سے انہوں نے وہ جو ٹیبلٹس آج کل استعمال ہوتی ہیں اس کو قیاس کرتے ہوئے اس حکم پر ان میں بھی شوہر کا مشورہ ضروری قرار دیا ہے. لیکن ایک بات ان کو اور بھی لکھنی چاہیے تھی، اور وہ تھی کہ ڈاکٹر کا مشورہ بھی، اس لیے کہ بعض لوگوں کو ایسی ٹیبلٹس کا استعمال بہت نقصان دیتا ہے، ان کے سارے سسٹم کو ڈسٹرب کر دیتا ہے. اس لیے خود سے خود عام عورتوں کے مشورے سے کہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، یہ فائدہ اور وہ نقصان ہوا، ایسی باتوں پہ توجہ نہیں دینی چاہیے. ہر شخص کی جیسے عادت مختلف ہوتی ہے، سسٹم مختلف ہوتا ہے، تو اس کو اس کے استعمال سے پہلے کنسلٹ کرنا چاہیے ڈاکٹر سے، کیونکہ خود کو نقصان دینا، اپنے نظام کو بدلنا اور اس میں ڈسٹربنس پیدا کرنا درست نہیں. بسا اوقات ایسی کوئی چیز بعد میں کئی کمپلیکیشنز کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور انسان وقتی طور پر ایک فائدہ اٹھانے کے عوض بہت سا عبادت میں ہی نقصان کر لیتا ہے. بعض عورتیں حج وغیرہ کے موقع پر ٹیبلٹ سسٹم